ہر برائی سے اپنے آپ کو بچا لے، ہر اچھائی پر، ہر حکم پر شریعت کے عمل کرنے والا بن جائے اور ہر برائی سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لے۔ تو جب دو چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جائیں گی کہ ہر امر پر یہ عمل کرنے والا بن گیا اور ہر گناہ سے اور ہر بری چیز سے یہ اپنی حفاظت کر رہا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرما رہے ہیں، اعبد الناس اتق المحارم تکن اعبد الناس، یہ انسان حرام چیزوں سے بچ جا تو سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار بن جائے گا۔ تو جب آدمی کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے گی اور انسان جو ہے اپنے آپ کو مزکا اور جو ہے صاف اور ستھرا کر لے گا تو یہ انسان متقی اور پرہیزگار بن جائے گا۔ اور قرآن شریف کے اندر پھر پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے کیا کیا وعدے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک حدیث کے اندر جو ہے متقین کی جو ہے کتنی صفات بیان کی ہیں اور کیا کیا انعامات ان کے لیے بیان کیے ہیں، وہ تمام چیزیں پھر انسان کو حاصل ہوں۔ قرآن شریف ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ انسان جب تقوی اختیار کرتا ہے اور خشیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تقوی اور طہارت کی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں راستہ کھولتے ہیں اور ایسی جگہ سے اس کو رزق و مرحمت فرماتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیے تو نیکی پر چل کر تو دیکھیے، اور جو ہے ان بزرگوں کی صحبت سے جو ہے اپنی زندگی کو بنا کر تو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی نصرتیں اور کیسی مددیں جو ہے پھر ہم کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا مقصد یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ یہ سب سے پہلی نصیحت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ محترم حضرات، جب آدمی متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مقبولیت جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی ظاہر کر دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے لیے بڑے بڑے انعامات ہیں۔ علامہ یافعی علیہ الرحمہ ایک بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں، انہوں نے تصوف کے نام سے ایک کتاب تحریر فرمائی ہے، الترغیب والترہیب۔ انہوں نے ایک مختصر سا واقعہ ایک نوجوان کا اس کے اندر نقل فرمایا ہے، جو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے اس کو ذکر کر دیا جائے۔ ایک نوجوان تھے جو شریعت اور سنت کے پابند تھے اور ابھی تعلیم ہی کے اندر جو ہے وہ مشغول تھے، لیکن ان کے ایک بے تکلف دوست نے محسوس کیا کہ اس نوجوان کے بدن سے، کپڑوں سے ایسی خوشبو مہکتی ہے جو خوشبو کہیں جو ہے سونگھنے میں اور جو ہے محسوس کرنے میں نہیں آتی ہے۔ تو چونکہ بے تکلف دوست تھے، ساتھی تھے، تو پوچھ دیا کہ اتنی قیمتی خوشبو تم استعمال کرتے ہو، کتنا پیسہ اس کے اندر ضائع آپ کرتے ہو، کیا وجہ ہے کہ اتنا پیسہ اس کے اندر لگاتے ہو، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس نوجوان نے محترم حضرات جواب دیا کہ دیکھو، میں نے اپنی زندگی میں کوئی خوشبو نہیں خریدی ہے اور میں نے اس کے اندر ایک پیسہ بھی جو ہے وہ خرچ نہیں کیا۔ تو اس ساتھی کے کان کھڑے ہو گئے کہ پھر یہ خوشبو کیسی؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو، یہ تو ایک راز کی بات ہے اور بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بتانے کی نہیں ہوتی ہیں، تم اس بات کو چھوڑو، دوسری بات کرو، اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ تو اس ساتھی نے کہا کہ ہو سکتا ہے ہم کو بھی اس سے کوئی فائدہ ہو، تو آپ کو بتلانے میں کیا حرج کی بات ہے؟ تو جب اس نے اصرار کیا تو بتلایا کہ دیکھیے، میرے والد صاحب جو ہے ایک دکان کرتے ہیں اور اس دکان پہ گھریلو سامان بیچتے ہیں۔ جب مجھ کو تعلیم سے اور جو ہے دوسری مشغولیات سے فرصت ملتی ہے تو والد صاحب کا ہاتھ بٹانے کے لیے میں بھی دکان پر چلا جاتا ہوں۔ ایک روز میں بھی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، ایک بوڑھی اماں آئی، انہوں نے کچھ سامان خریدا، ایک فہرست نکال کر دی، والد صاحب نے ان کا سامان نکال دیا۔ جب قیمت اور ثمن کی باری آئی ادا کرنے کی تو جو ہے اس بوڑھی اماں نے کہا کہ ایسا ہے، آپ اس بچے کو میرے ساتھ بھیج دیجئے، گھر سے میں پیسے دے دوں گی اس سامان کے۔ تو والد صاحب نے ان کے ساتھ مجھ کو کر دیا، تو میں ان کے ساتھ چلا گیا اور میں دروازے پر جا کر ٹھٹک گیا کہ اندر سے یہ پیسے لا کر دیں گے۔ کچھ دیر کے بعد آواز آئی کہ آپ اندر بیٹھ جائیے، آپ کے پیسے ابھی دے دیتے ہیں۔ تو جیسے ہی میں وہاں پر گیا
تو اندر جو گھر میں عورت تھی اس کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے گناہ کا اظہار جو ہے مجھے دیکھ کر کیا، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے ڈرنے لگا کہ تو جو ہے عجیب موقع میرے لیے آیا ہے کہ اب میں یہاں سے کیسے نکلوں، دروازہ بند ہو گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل کے اندر ایک تدبیر پیدا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل کے اندر تدبیر یہ پیدا کی، میں نے کہا کہ دیکھو مجھ کو قضاء حاجت کے لیے بیت الخلا جانا ہے اور مجھ کو استنجے کی ضرورت ہے۔ تو جیسے ہی میں نے استنجے کا اظہار کیا تو گھر میں سے جو خادمائیں تھیں اور دوسرے خادم لوگ تھے ان کو حکم دیا گیا کہ بیت الخلا ان کے لیے صاف کیا جائے۔ تو جیسے ہی میں بیت الخلا میں گیا، میں نے جو ہے اپنی حاجت پوری کی تو اپنی ناپاکی اپنے کپڑوں پر اور بدن پر میں نے لگا لی۔ یہ اللہ نے میرے دل کے اندر تدبیر جو ہے ڈالی، اور اسی حالت میں باہر آ گیا۔ تو گھر والوں نے جب دیکھا، اس عورت نے جب دیکھا تو کہا کہ اس کو جلدی سے باہر نکالو، یہ تو کوئی مجنون اور پاگل آدمی معلوم ہوتا ہے، اس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ نجاست اور ناپاکی کو بدن اور کپڑوں پر نہیں لگایا جاتا۔ تو مجھ کو باہر نکال دیا گیا۔ جیسے ہی میں باہر نکلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں نے شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے جو ہے میری گناہ سے حفاظت فرمائی۔ میں وہاں سے چل گیا، میرے جیب میں کچھ پیسے تھے، میں نے صابن خریدا، پانی کو تلاش کیا تو ایک نہر پر جا کر میں نے اس صابن سے اپنے کپڑوں کو صاف کیا، اپنے بدن کو صاف کیا، میں نے غسل کیا، میں گھر واپس آ گیا۔ اور رات میں جب میں اپنے معمولات سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹا تو خواب کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا، اور اس فرشتے نے یہ پیغام دیا کہ آج گناہ سے بچنے کے لیے جو تدبیر آپ نے کی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند آئی، اور جو ہے اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت کی بشارت دیتے ہیں اور آپ کے لیے یہ خوشبو بھیجی گئی ہے۔ تو اس فرشتے نے وہ خوشبو میرے بدن پر اور میرے کپڑوں پر لگا دی، اور یہ چونکہ نیند کا خواب کا واقعہ ہے، صبح کو جب میں اٹھا تو میرے بدن سے اور کپڑوں سے خوشبو مہک رہی ہے۔ وہ دن ہے کہ یہ خوشبو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو دیکھیے محترم حضرات، جب آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور تدبیر اختیار کرتا ہے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ انسان عزم کرے، ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ہم پوری زندگی جو ہے شریعت اور سنت کے مطابق گزاریں گے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، تو پھر دیکھیے دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی مقبولیت مرحمت فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے کیسے کیسے انعامات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو تقوی والی اور شریعت اور سنت پر جو ہے زندگی گزارنے والی جو ہے زندگی مرحمت فرمائے، اور ہماری گناہوں سے پوری پوری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ یہ پہلی نصیحت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ حرام چیزوں سے بچ جاؤ، سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ دوسری نصیحت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے، جتنی روزی تمہارے مقدر میں لکھی ہے اس پر قانے اور صابر رہو تو تم جو ہے سب سے بڑے مالدار اور غنی بن جاؤ گے۔ دوستو، حقیقت یہی ہے کہ انسان جب اپنی تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی روزی پر جو ہے وہ صبر کرتا ہے تو ایسا انسان سب سے بڑا غنی اور سب سے بڑا مالدار ہے۔ حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ مال کی کثرت سے آدمی مالدار نہیں بنتا، بلکہ دل کی گنائیت سے انسان جو ہے وہ مالدار بنتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو اپنی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے اور حلال روزی کے جو اسباب ہیں وہ تلاش کرنے چاہیے اور حلال روزی طلب کرنی چاہیے۔ اس پر جو انسان کو مل جائے اس پر قانے اور صابر رہے، ایسا انسان سب سے بڑا غنی اور سب سے بڑا مالدار بن جائے گا۔ یہ دوسری نصیحت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ تیسری نصیحت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرو، تمہارا ایمان کامل اور مکمل ہو جائے گا۔ دوستو، آج کچھ معاشرہ، کچھ حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے مامون اور مطمئن نہیں ہے۔ ہم پڑوسی کو تکلیف پہنچا کر خوش ہو رہے ہیں۔ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سنیے اور پڑھیے اور اہل اللہ سے، اہل علم سے جو ہے وہ سنیے
اتنی حدیثیں آپ کو ملیں گی کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسیوں کے جو ہے حقوق بتلائے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر کہ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی تعظیم کرے، اور کہیں الفاظ آئے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ علماء نے پڑوسیوں کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک پڑوسی وہ ہے کہ جس کے اندر 3 حق ہوتے ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ وہ آپ کے پڑوس کے اندر رہتا ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کے اندر یہ بھی حق ہے کہ وہ مسلمان بھی ہے، اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ جو ہے وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے۔ تو یہ 3 حق اس کے اندر ہو گئے۔ دوسرا پڑوسی وہ ہے کہ جس کے اندر 2 حق ہیں، وہ مسلمان ہے اور آپ کے پڑوس میں رہتا ہے۔ تیسرا پڑوسی وہ ہے کہ جس کے اندر جو ہے صرف 1 حق ہے کہ وہ آپ کے پڑوس کے اندر رہتا ہے۔ پڑوسی کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، پڑوسی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کا شریعت کے اندر حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا واقعہ حدیث شریف کے اندر بیان کیا گیا کہ جب ان کے گھر کے اندر کوئی بکری کا بچہ ذبح ہوتا تو گھر والوں سے معلوم کرتے کہ ہمارے پڑوس میں یہود رہتے ہیں، اہل کتاب رہتے ہیں، کیا ان کے پاس بھی تم لوگوں نے اس میں سے کچھ پہنچا ہے یا نہیں؟ تو دوستو، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے واقعات یہ ہم کو سبق دیتے ہیں کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کریں۔ ایک موقع پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت فرمائی کہ ابو ذر، جب آپ کے گھر کے اندر سالن تیار ہو تو اس میں تھوڑا سا پانی کا اضافہ کر لو، اس ہنڈیا کے اندر جو ہے سالن ہے اس کو کچھ اور بڑھا لو، تاکہ اس کے ذریعے سے جو ہے تم پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر سکو، یعنی اس میں سے کچھ نہ کچھ تم اپنے پڑوسی کے یہاں بھی بھیج دو۔ تو دوستو، یہ تعلیمات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ان لوگوں کے ہی لیے نہیں تھی، بلکہ یہ ہم تمام کے لیے ہے اور پوری انسانیت کے لیے ہے اور پوری امت کے لیے ہے۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھائی کا معاملہ کریں، اور جو ہے ان کو کسی طرح کی تکلیف اور ضرر نہ پہنچائیں۔ یہ تیسری نصیحت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہارا ایمان کامل اور مکمل ہو جائے گا۔ چوتھی نصیحت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے بھائی کے لیے پسند کرو۔ اب دیکھیے، ہر ایک انسان اپنے دل پر، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر دیکھے کہ ہر انسان اپنے تئیں، اپنے متعلق آرام، سکون، راحت چاہتا ہے، دنیا کی بھی راحتیں چاہتا ہے، آخرت کی بھی راحتیں چاہتا ہے۔ تو یہی جذبہ ہمارے اندر جو ہے اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی ہونا چاہیے کہ جو ہے جس طریقے سے میں دنیا میں بسہولت اور آرام کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں تو میرا بھائی بھی آرام کی، سہولت کی، عزت کی، عافیت کی زندگی گزارے۔ اور انسان اپنے تئیں آخرت کے متعلق بھی یہ چاہتا ہے کہ آخرت کی بھی بھلائیاں مجھ کو نصیب ہوں۔ تو یہی جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہمارا جو دوسرا بھائی ہے وہ بھی جو ہے آخرت کی سہولتیں اور وہاں کی نعمتیں اس کو بھی میسر ہوں۔ اور وہ کیسے میسر ہوں گی؟ شریعت اور سنت پر عمل کرنے سے اور اپنی زندگی صحیح طریقے پر جو ہے وہ گزارنے سے۔ جس طریقے سے آدمی اپنی دین کی فکر کر رہا، اپنی نماز کی فکر کر رہا اور جو ہے اپنے تئیں جو ہے وہ آخرت کی بھلائیاں چاہ رہا، تو یہی جذبہ اس کے اندر اپنے جو ہے دوسرے بھائی کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ جو ہے جیسا موقع ہو، اگر کوئی جو ہے برائیوں میں مبتلا ہے، نمازوں سے دور ہے، شریعت اور سنت سے دور ہے، تو جو ہے موقع سے اس کو نصیحت کریں، اس کو بتائیں اور سمجھائیں۔ یہ جو سبق ہم کو حضرت والا سے ملتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مجلس آ رہی ہے، دوسری جا رہی ہے، ایک جماعت آ رہی ہے، دوسری جا رہی ہے، اور حضرت والا جو ہے اس کمزوری کی حالت میں، بیماری کی حالت میں آپ حضرات بارہا جو اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو ہے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے، یہی جو ہے اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور جو ہے شریعت اور سنت پر جو ہے چلنے کی جو ہے ہدایت کرنا۔ تو یہ کیا جذبہ ہے؟ یہی تو جذبہ ہے کہ جو ہے پوری انسانیت اور پورے لوگ، یہ جو لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، یہ سب دین پر گامزن ہو جائیں، برائیوں سے بچ جائیں، ان کی دنیا بھی درست ہو جائے، ان کی آخرت بھی درست ہو جائے۔ تو جو ہے یہ جذبہ ہمارے دلوں کے اندر رہنا چاہیے کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کر رہے ہیں وہی چیز جو ہے ہم دوسروں کے لیے بھی پسند کریں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چوتھی نصیحت ہے۔
پانچویں اور آخری نصیحت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، اے لوگوں، اے انسانوں، کثرت سے مت ہنسا کرو، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، دل کے مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اپنے وقت کو ضائع کرے گا، فضول لائنی باتوں میں لگا رہے گا اور کھلکھلا کر ہنستا رہے گا، تو اس کے دل کے اندر قساوت آ جائے گی اور دل اس کا سخت ہو جائے گا۔ اور انسان کا دل جب سخت ہو جاتا ہے اور برائیوں سے اس کے دل کے اندر ظلمت اور تاریکی اور اندھیرا چھا جاتا ہے، تو پھر انسان کو نیکیوں کی توفیق نہیں ہوتی، پھر یہ قدم مسجدوں کی طرف نہیں اٹھیں گے، اچھائیوں کی طرف نہیں اٹھیں گے، انسان کا ذہن و دماغ وہ اچھائیوں کی طرف نہیں چلے گا، بلکہ پھر انسان وہ گناہوں کی طرف قدم اٹھائے گا اور شیطان کے راستے پر وہ چلنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس لیے اپنے وقت کی قدر کریں اور اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، فضول بیٹھ کر، فضول کھڑے ہو کر، جوانوں کا مشغلہ کیا ہو گیا، دو دو تین تین کھڑے ہو گئے اور مجھوٹی بنا لی، پنچایت لگا لی، اس میں لائنی باتوں میں مشغول ہیں، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، نہ وہ دین کی باتیں ہیں اور نہ دنیا کی کام کی باتیں ہیں، بس وقت ضائع کر رہے ہیں۔ حضرت والا ابھی لائنی باتوں کی تعریف کر رہے تھے کہ فضول باتیں، نہ تو ان میں دین کی کوئی بات وہ دین کی باتیں ہیں اور نہ دنیاوی ضروری کام کی باتیں ہیں، بس ایسی ہاں اور فضول باتیں وہ کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث شریف کے اندر انسانوں کو جھنجھوڑ کر فرمایا، لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ اے انسانوں، اے لوگوں، اگر ان حالات کو تم لوگ جان لو جن کو میں جانتا ہوں، تو تم اپنی اس زندگی کے اندر، اس دنیا کے اندر وہ ہنسو گے کم، رو گے زیادہ۔ یعنی انسان پر موت کے وقت کیا حالات آئیں گے، قبر میں انسان جائے گا کیسے سختی کے ساتھ سوالات کیے جائیں گے، حشر کا میدان قائم ہوگا تو وہاں پر کیسی تنگی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس جلال کے اندر ہوگی۔ اگر وہ تمام کے تمام حالات تم لوگوں کو معلوم ہو جائیں تو تم لوگ وہ رو گے زیادہ اور ہنسو گے کم۔ تو اس لیے یہ پانچویں اور آخری نصیحت ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ کثرت سے مت ہنسو، یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو دل تمہارا سخت ہو جائے گا اور دل جب سخت ہو جائے گا تو پھر انسان کو نیکی کی توفیق نہیں ہوگی۔ یہ پانچ نصیحتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، حضرت والا کی توجہ اور برکت سے یہ آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان پانچ نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی زندگی کی پوری پوری قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔